الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بہت اونچی اور قیمتی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت میں پیدا فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں، جو یکتا ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ تنہا ہے، اس کا برابری اور اس کا ہمسایہ کوئی نہیں، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، ساری دنیا کے نظام کو وہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ دنیا میں بسنے والی جتنی مخلوق ہے سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ بے جان اور جاندار کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے، وہ بہت بڑی قدرت والا، طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پیش کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات خاص طور پر اس امت پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی اس امت کے لیے تڑپا، رویا، دعائیں کی۔ آخرت میں بھی انشاءاللہ اس امت کی فکر کریں گے اور اس امت کی کیا ہے سفارش کریں گے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کو جس انسان کی ادا پسند آ جاتی ہے، اس انسان کا وہ عمل تا قیامت جاری رکھتا ہے۔ مثلا آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی سارے واقعات عید الاضحیٰ سے پہلے آ چکے تھے، کہ جس میں سے کئی سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں پر واجب کر دیا، ضروری قرار دیا۔ مثلا ہاجرہ علیہ السلام کے سعی کو، جب ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے صفا و مروہ کی
جس طرح انہوں نے چکر لگایا، سعی کی، چاہے وہ دوڑتے ہوئے کیے ہوں یا آہستہ کیے ہوں یا چلتے ہوئے کیے ہوں، جیسا انہوں نے وہاں عمل کو پیش کیا ہے، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں پر اس عمل کو ضروری قرار دیا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، یہاں بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے احسان کے خاطر فرمایا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے حکم فرمایا، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، آپ اپنے بیٹے کے گلے پر کیا ہے چھری چڑھاؤ اور اللہ کی راہ میں ان کو کیا ہے قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے، لٹا بھی دیے، چھری چلانا بھی شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز منظور نہیں تھا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ چیز ان کے اندر کیا ہے جانچنا چاہتے ہیں، میری محبت اس کے دل کے اندر زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس امتحان میں کامیاب نکلے، انہوں نے اللہ کی محبت کو آگے رکھا، بیٹے اور اولاد اور اپنی بیوی کی محبت کو پس پشت ڈال دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو جس وقت ذبح کیا ہے، یہ ذبح کرنے کا جو عمل ہے یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر صاحب نصاب لوگوں پر ضروری اور واجب قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا دل کا خلوص کتنا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، بلا شبہ مخلصین کا اجر، مخلصین کا ثواب میں اسی طرح دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے دیا۔ اور یہاں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تو لٹائے، لیکن بیٹے کے بدلے میں دمبا کا ذبح ہونا، اس کے اندر کئی ساری مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا کہ صرف اسماعیل کو ذبح کرنا ہوتا تو جتنے دنیا کے اندر لوگ چلتے اللہ کے محبوب، وہ پورے کے پورے اپنے بندوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے محبوب بیٹوں کو کیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ہوتا۔ اسی طرح اس قربانی کے عمل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر آنا مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو جاننا چاہتے تھے، ان کے اندر کے خلوص کو جاننا چاہتے تھے، ان کے اندر کے کیا ہے اللہ کی محبت کو انہوں کیا ہے جاننا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے، اس وقت اسماعیل کو نکال کر وہاں دمبے کو پیش کیا، اور اس عمل کو سارے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب اور قرار دیا۔ اور اس عمل کو نہ کرنے والوں پر بھی کیا ہے وعیدیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ ایک ذبیح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود لقب دیا ہے، جس کا نام ہے حضرت اسماعیل، ان کا لقب ہے ذبیح اللہ۔
اللہ کا ذبح کردہ۔ یہ لقب صرف اور صرف انبیاء میں سے اسماعیل کو ملا، اسی لیے کہ وہ اللہ کے نام پر قربان اور اپنے آپ کو جان دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اور دوسرا ذبیح جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ عبداللہ ابن مطلب ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کنویں کو تلاش کرنے میں لگے، جو کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ییڑیوں کے نیچے سے نکلا تھا، جس کو ہم کیا ہے آب زمزم کہتے ہیں، زمزم کا کنواں کہتے ہیں، اس کنویں کو تلاش کرنے نکل گئے، یہاں تک کہ کئی دن ہو گیا کہ وہ کنواں نہیں مل رہا۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کر لیا اگر جو کنویں کی تلاش میں ہوں اگر وہ کنواں مجھے مل جائے گا میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہاں تک کہ دوسرے دن انہوں نے تلاش کرنے کے لیے نکلے، جو گم ہو چکا تھا آب زمزم کا کنواں، وہ کنواں کیا ہے نظر آ گیا۔ اب انہوں نے کیا ہے نیت کر لیے تھے، منت مان لیے تھے کہ جب کیا ہے زمزم کا کنواں مجھے نظر آئے گا میں اپنے محبوب بیٹوں میں سے کیا ہے ایک چیز کو کیا ہے قربان کروں گا، ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اب اللہ کے طرف سے وہ کنواں تو مل گیا، جو منت مانے تھے اس منت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے چیز کو، سب لوگوں کو سب کیا ہے بیٹوں کو جمع فرمائے۔ سب سے محبوب بیٹا جو تھا ان کا وہ حضرت عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، بہت محبوب تھے، ان سے زیادہ پیار تھا، ان سے زیادہ محبت تھی، اسی لیے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ عبد المطلب عبداللہ کو کیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ان کے ننان والوں کو معلوم ہو گیا، وہ سارے رشتہ دار آ گئے، عبد المطلب سے مطالبہ کرنے لگے کہ عبداللہ کے بجائے کسی اور چیز کو قربان کرو، عبداللہ کو قربان نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا سا انسان ہے، آپ تو صرف نیت کرے ہیں، صرف عبداللہ کا نام تو نہیں لیے۔ پھر عبد المطلب اس چیز کو لے کر اس وقت کا ایک بہت بڑے کتابی اعتبار سے عالم تھے جس کو راہب کہا جاتا ہے، ان کے پاس گئے، جا کر اس چیز کو بتائے کہ میں اس طرح منت مان لیا تھا، مجھے اگلے دن کیا ہے کنواں نظر آ گیا، تو میرے محبوب چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب میرا بیٹا عبداللہ ہے، اور اسی کو تو میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بجائے کس چیز کو ہمیں قربان کرنا ہے، اس کوئی کیا ہے مصلحت ڈھونڈو۔ اس کے بعد وہ راہب عبداللہ کی ایک چٹھی لکھو، اس کے ساتھ کیا ہے 10 اونٹوں کی ایک چٹھی لکھو، یہاں تک کہ قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی بھی ایک سنتی عمل ہے۔ جب آدمی کیا ہے کشمکش شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے چاہیے وہ قرآن اندازی کے ذریعے سے کام لے، اس کے اندر کیا ہے فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے سے نقصان نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ انہوں نے 10 اونٹوں کی چٹھی لکھی، عبداللہ کی چٹھی لکھی، پھر قرآن اندازی کیے تو عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر دوسری مرتبہ 20 اونٹ لکھے، پھر تیسری مرتبہ 30 اونٹ لکھے، پھر چوتھی مرتبہ 40 اونٹ لکھے، یہاں تک کہ 10 20 30 اور اسی طرح 100 اونٹ تک کیا ہے چٹھی لکھی گئی۔ جب 100 اونٹ کی چٹھی لکھی تو اس وقت کیا ہے 100ویں جب 100 اونٹ کی چٹھی نکلی، پھر یہ پورے کے پورے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور اس کے بعد کیا ہے عبداللہ کی جان بچی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین،
میں ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی کیا ہے ذبیح ہے، ان کا بھی کیا ہے میں بیٹا ہوں، اور میرے والد حضرت عبداللہ وہ بھی ذبیح تھے اور ان کو بھی ذبح کرنے کا موقع آیا تو وہ بھی کیا ہے ذبیحین میں سے ایک ہیں، اسی لیے اور ان کی طرف سے میں کیا ہے پیدا ہوا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، اسی لیے میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ محترم دوستوں، ان واقعات سے ہمیں یہ علم سامنے آتا ہے، بات سامنے آتی ہے کہ انسان کو چاہیے صرف اور کیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کو یعنی جانور کو قربانی دینا نہیں، اللہ کے سامنے اپنے خواہشات کی بھی قربانی کرنا ہے، اپنی خواہشات کی بھی قربانی کرنا ہے۔ یہ قربانی مالی اعتبار سے ہوتی ہے، یہ قربانی جانی اعتبار سے ہوتی ہے۔ مالی اعتبار سے جو قربانی ہوتی ہے، جس کے اوپر کیا ہے صاحب نصاب ہے، واجب ہو چکا ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں قربان کو یعنی جانور کو قربانی دینا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے وہ اپنی خواہشات کی قربانی کرے۔ جس چیز کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کام کے ذریعے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس عمل کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور جن وجوہات کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑنا، ان عملوں کو چھوڑنا، ان کاموں سے بچنا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے محترم دوستوں، کہ اللہ کی راہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے جانوں کی قربانی دی، اپنی جانوں کی قربانی دیے، یہاں تک کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، جب وہ حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے انہوں نے لشکر لے کر مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کی فتح کے لیے، کامیابی کے لیے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے لڑائی شروع کر دیے، اس سے پہلے ایک مرتبہ اپنی والدہ کے پاس ملاقات کے لیے آئے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اتنی بڑی عمر کی ہو چکی تھی، ان کی بینائی بھی کیا ہے کمزور ہو گئی، یعنی برابر کیا ہے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب بیٹا آیا سامنے، سلام کیا، ملاقات ہوئی، اور یہاں تک کہ اپنی ماں خود اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، جا بیٹے جا، میں تجھے جس وقت کیا ہے میں نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کی تھی جب تو نے پیدا کیا، میں بھی کیا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں بھیج کر اور کیا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی پہنچاؤں گی۔ آج تو کیا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے جا رہا ہے، جا اور جا کر کیا ہے اپنی جان کو قربان کر۔ جب ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ معانقہ ہوا، گلے لگائی اپنی ماں سے، آخری وقت تھا، آخری یعنی جنگ کا موقع تھا، اسی لیے انہوں نے کیا ہے گلے لگائے، تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا گلے لگانے کے بعد اپنے بیٹے کے جسم پر کیا ہے زرہ کو دیکھے، جو جگہ یعنی جنگ کے لیے جانے کے وقت میں زرہ پہنتے ہیں لوہے کا، اس کو دیکھ کر کہنے لگی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، اے بیٹے کیا تجھے ڈر ہے موت سے؟ کیا تجھے ڈر ہے موت سے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تو زرہ پہن کے کیا ہے لشکر کے سامنے جا رہا ہے؟ بیٹا جواب دے رہا ہے عبداللہ ابن زبیر کہ ماں میں اس لیے زرہ پہنا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے گا، میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا، جب مجھے کیا ہے شہید کر دیا جائے گا اور میرے جسم کے اوپر کیا ہے گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور مجھے کیا ہے میری ناش کو کیا ہے چور چور کریں گے اور چیل وغیرہ میرے ناش پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اس ڈر کی وجہ سے کیا ہے میں زرہ پہنا ہوا ہوں، موت کی ڈر کی وجہ سے ہرگز نہیں۔
پھر حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے بیٹے آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے ذبح کرنے کے وقت میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کو کھال نکالا جاتا ہے، اس کے کیا ہے گوشت کو الگ کیا جاتا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا میرا کھال میرے جسم سے نکالا جا رہا ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں، بکری کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا، تیرے شہید ہونے کے بعد تیری نعش کا کیا ہے کچھ بھی کر لے تجھے کیا ہے کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یعنی یہ وہ صحابیہ ہی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تربیت یافتہ، اللہ کے نبی کے یعنی وفات کے بعد بھی اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار کر کے بھیجنے والی مائیں تھیں۔ اور جب گئے عبداللہ ابن زبیر، سامنے کیا ہے دشمنوں کی فوج کھڑی ہے، ان کا بھی بہت بڑا لشکر تھا، یہاں تک کہ لڑتے 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 کیا ہے پورے کے پورے شہید ہو گئے، یہ اکیلے بچے پھر بھی کیا ہے پیچھے نہیں ہٹا، اور پھر اپنی والدہ کی باتوں کو اپنے ذہن کے اندر لاتے ہوئے پھر اللہ کی یعنی سامنے آگے بڑھ کر وہ بھی کیا ہے شہید ہو گئے۔ تو قربانی کس بات کی دیے؟ اپنی جان کی انہوں نے قربانی دیے، اپنے چیزوں کی انہوں نے قربانی دیے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے ہمیں بھی کیا ہے قربانی دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کا انتقال ہو گیا، خلافتی اعتبار سے بہت بڑے خلیفہ کیا ہے 4 گزرے ہیں۔ پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر، تیسرے خلیفہ کا نام عثمان غنی، چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی۔ حضرت علی کے انتقال کے بعد پورے یعنی عرب ممالک کے اندر کیا ہے جھگڑا فساد مچنے لگا، لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ چند لوگ حضرت حسین کو کیا ہے حضرت حسن کو کیا ہے امیر بنانے کے لیے تیار ہیں، چند لوگ کیا ہے امیر معاویہ کو امیر بنانے کے لیے تیار، یہاں تک کہ دشمنوں کی لڑائی نہیں بلکہ مسلمانوں کی لڑائی چل رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہاں کوئی دشمنوں کی لڑائی نہیں، کفار کی لڑائی نہیں، اسلام کو کیا ہے بلند کرنے کی لڑائی نہیں، بلکہ صرف اور صرف خلافت کے عہدے کے پانے کو کیا ہے لڑائی چل رہی ہے، خون ریزی ہو رہی ہے۔ اتنے میں انہوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے اور دوڑا کر آگے بڑھ کر انہوں نے کہا رک جاؤ تھوڑی دیر۔ حضرت امیر معاویہ کے سامنے آئے، معاویہ سے بات چیت ہونے لگی، اور اس کے بعد معاویہ سے کہے اے امیر معاویہ آپ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ جب انہوں نے کیا اپنا ہاتھ بڑھائے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سارے جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر میں اس بات کی یعنی یہ اعلان کر رہا ہوں، اس بات کا معاہدہ کر رہا ہوں، میں آج کے بعد سے امیر معاویہ کو اپنے لیے خلیفہ مانا۔ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں وہ پورے کے پورے امیر معاویہ کو کیا ہے خلیفہ مان لو۔ محترم دوستوں، یہ اعتبار سے دینی اعتبار سے قربانی کے اعتبار سے خلافت تو حضرت حسن کو ملنی تھی، لیکن دنیا کے اندر فتنہ و فساد سے کیا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنی خلافت کی قربانی دیتے ہوئے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو کیا ہے خلیفہ بنا کر بٹھا دیے۔ یہ وقت فوقت کیا ہے قربانی کا موقع تھا، انہوں نے کیا ہے قربانی کے اندازے کو پیش کیے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے۔ انسان کے پاس کیا ہے 2 چیزیں ہیں، ایک اچھی چیزیں اپنانے کی طاقت، یہ نفسانی خواہشات،
انسان جب تک کیا ہے نفسانی خواہشات کو قربان نہیں کرتا اس وقت تک اس کے اندر کیا ہے اچھی چیزیں نہیں آتی، بدلاؤ نہیں آتا، اللہ کی اطاعت اس کے اندر نہیں آتی، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں ہوتی۔ کب تک نہیں ہوتی؟ جب تک کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی نہ دے۔ جب انسان اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دے دے گا تو اس کے بعد کیا ہے وہ ہر چیز کیا ہے اللہ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے قربان ہو جائے، چاہے وقت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اگر جان مانگے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اللہ کے راستے میں، اگر مال مانگا جائے تو مال دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جس وقت کیا ہے اپنی پوری نفسانی خواہشات کی قربانی کر دے۔ محترم دوستوں، اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر انسان کے اعمال یعنی صورت کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ دنیا کے اعتبار سے لوگ صورت کو دیکھتے ہیں، کتنا انسان حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب آج کل دیکھ رہے ہیں فیشن کے اعتبار سے ہیرو جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنا بڑا اس کو درجہ مل رہا ہے، جس کو نام بھی لگا دیے ہیرو کا، لیکن آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی کو پتا ہے، نہیں؟ اور اسی طرح ہمیں یہ سوچتے ہیں انسان کے پاس جتنا مال زیادہ ہوگا اس کا رتبہ، اس کا عہدہ اتنا زیادہ ہوگا، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا ينظر، تمہاری طرف نہیں دیکھتا، الی صورکم، نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، تمہارے جمال کو دیکھتا ہے، تمہارے حسن کو دیکھتا ہے، نہ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، وَأَمْوَالِكُمْ، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے پراپرٹی کو نہیں دیکھتا، تمہارے جائیداد کو نہیں دیکھتا، تمہارے گاڑیوں بنگلوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، تمہارا دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری للہیت کو دیکھتا ہے، وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کتنے نمازیں تم نے دنیا کے اندر پڑھ کر آئی ہیں، کتنا ثواب کما کر تم نے کیا ہے اللہ کے پاس آئے ہو، کتنے روزے رکھ کر تم نے کیا ہے اللہ کے پاس آئے ہو، کتنے حج کر کے اللہ کے پاس آئے ہو، کتنا غریبوں کی مدد کر کے آئے ہو، کتنا کیا ہے دنیا کے اندر ہو اعمال کر کے آئے ہو، اتنا ہی اس کو آخرت میں درجہ ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر ہمیں خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو برباد کر لیے، آخرت میں کوئی درجہ ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اسی لیے چاہیے کہ آدمی جتنا بھی انسان غریب ہو، کمزور ہو، صرف اور صرف اس کو چاہیے وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اموال کی طرف نہیں دیکھتا، مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے نمازوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے کیا ہے نیک کاموں کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ نیک کام کرنے کی جگہ دنیا ہے اور دنیا سے انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہے تم کو موقع نہیں ملے گا پھر دوبارہ نماز پڑھنے کی، پھر دوبارہ نیکی کرنے کی، پھر دوبارہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر، ابھی کیا ہے اپنی زندگی کیا ہے بہت ساری باقی ہے، اور زندگی کو صحیح اعمال پر لانے کی کوشش کرو۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے لیے ہم دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نفسانی خواہشات کو اور دنیا کے دھوکے سے بچتے ہوئے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی کے سنت طریقے کے مطابق
اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔